روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، اجمیر میں ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام آنا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سب گناہ جھڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازم تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا بت اولاد دینے والا ہے اور کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور آنا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہو چکا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے آنا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آئے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹ کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، یہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اسے خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ لیکن وہ لوگ نہ مانے، مسلسل یہی کہتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اب یہاں اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹ کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل ایک مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے اور کوئی خیال ظاہر کرتا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہیں۔ بات راجا پرتھوی تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں، جاؤ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار میں ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی، پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کی شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں سب مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے ہٹایا جائے۔ راجا نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو
اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مسکیجہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی ہمارے پاس موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مسکیجہ بھر لاتے ہیں۔ وہ لوگ اس شرط پر پانی دینے کے لیے مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مسکیجہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسکیجہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مسکیجہ پانی سے باہر آیا، آنا ساگر کا سارا پانی سوکھنے لگ گیا اور جھیل کی تہہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی، جیسے سارا آنا ساگر مسکیجے میں بند ہو گیا ہو۔ آنا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلیوں محلوں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور آنا ساگر میں نہا کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے آنا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی بڑا فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو آنا ساگر کے دم سے تھی، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ آنا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو بڑا دھچکا لگا اور یہ سوچنے والی بات تھی۔ آخر طے پایا کہ اس فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی باتیں ماننے والی ہوں تو مان لیا جائے، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ اٹھا کر کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ کرنا زیادہ آسان تھا۔ لہٰذا تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب مسکیجہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جیسے ہی مسکیجہ تالاب میں الٹایا گیا، آنا ساگر کناروں تک اچھال مارتے ہوئے کناروں تک آ گیا۔ اس پانی نے ہی سارے دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام کو تقریباً 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈت اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن زیادہ ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ وہ جو سب لوگ مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس کایا پلٹ پر حیران و پریشان تھے
اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود اسلام قبول کر چکا تھا۔ دوستوں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ ازمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔